جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اسلام کے عظیم سپوت، محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مجاہد، ایک عالم، ایک زاہد، ایک عابد شخصیت، ایک مفتی بیک وقت، استاد، قاری و مفسر قرآن، فقیہ، جج اور داعی کی حیثیت سے امت اسلامیہ کے ایک عظیم سپوت اور ایک عظیم انسان ہمارے پاس ان کا تذکرہ، ان کی باتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس خوبرو، خوش اخلاق، سادہ دست، کریم النفس، خوش بیاں اور خوش شیریں گفتار کا اسم گرامی معاذ بن جبل اور کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ آپ انصاری خزرجی ہیں، یعنی قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایام جوانی میں آپ بیعت عقبہ میں بھی شریک تھے، یعنی آپ بھی اسلام کے بہت ابتدائی طور پہ جو ایمان لائے ان میں سے شامل ہیں آپ۔ مدینہ کے جو لوگ تھے، آپ کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا، اس لیے جب مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت شروع تو آپ نے بھی اسلام قبول کیا، اور عہد رسالت میں جن حضرات کو قرآن کریم جمع کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ان میں جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم 4 صحابہ سے حاصل کرو، 4 صحابہ سے سیکھو، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود، ابو حذیفہ کے غلام سالم، ابی بن کعب اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ ان حضرات سے قرآن کریم سیکھو۔ یہ لوگ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے بہترین قراء، بہترین ماہرین، بہترین سمجھنے والے، بہترین سمجھانے والے بھی تھے، اور باقاعدہ صحابہ نے ان سے قرآن کریم بھی سیکھا۔ تو آپ قرآن کریم کے حوالے سے بھی مشہور ہیں، اس امت کے اولین اور بہترین قارئین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حلال و حرام کا بھی بہت بڑا عالم قرار دیا، یعنی جو امور حلال و حرام سے متعلقہ ہے قرآن دین کے اندر، فقہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عالم قرار دیا۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 18 سال تھی غالباً جب آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ دین اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے حوالے سے ایک حدیث مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 بار ارشاد فرمایا، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، یا معاذ واللہ انی احبک، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اللہ رب العزت کی قسم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ اپنی ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک حسن عبادت، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیری بہترین عبادت کر سکوں، تیرا ذکر کر سکوں اور تیرا ذکر کر سکوں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، تیرا ذکر کر سکوں، شکر کر سکوں، بہترین عبادت کر سکوں، تو میری اس میں مدد فرما۔ ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اس دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یمن کی طرف بھیجا تھا، داعی بنا کے، جہاں پہ دعوت دین کا کام کیا، لوگوں کو سکھایا، سمجھایا، اور خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ سے روانہ کر رہے تھے تو آپ نے ان کو چند نصیحتیں فرمائی تھی۔ اس میں سب سے بڑی نصیحت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینا، فادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دینا کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جب یہ بات مان لیں تو پھر ان کو بقیہ دین کی تعلیم دینا، یعنی نماز، قرآن، اور اسی طرح زکوٰۃ اور حج اور رمضان کی جو روزے ان کے متعلق جو دیگر ارکان اسلام۔ تو سب سے پہلے داعی کے لیے بھی یہاں پر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو توحید کی طرف، دین اسلام کا جو رکن رکین ہے شہادتین، اس کی طرف دعوت دیں، اس کے تقاضوں کو سمجھائیں، اس عقیدے کو مضبوط کریں، عقیدہ توحید کو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چلتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ واپسی میں تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا تھا تو آپ یہ سن کر رونے لگ گئے تھے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوگی 11 ہجری میں ربیع الاول میں، اس ٹائم جناب معاذ یمن کے اندر ہی موجود تھے، دعوتی سرگرمیوں کے میں مصروف تھے، اور اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات فرمائی تھی کہ تم چلو اس سے نہ مل پاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھوڑے پہ سوار کر چکے تھے، اور خود آپ نے گھوڑے کی جو لگام ہے اس کو پکڑا ہوا تھا اور یہ چل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا بشرا ولا تعسر، اے معاذ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا، انہیں خوشخبری اور مسرت کا پیغام پہنچانا، بشرا ولا تنفرا، اور اس طرح انہیں ایسی کوئی بات نہ کہنا جس سے وہ متنفر ہو جائیں، دین سے نفرت ہو جائے، ایسی کسی کوئی بات کو ان کے سامنے نہیں کرنی۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، دعوت دین کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ لوگوں کو مسرت اور خوشی کا پیغام دیا جائے، ان کو متنفر نہ کیا جائے، ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے، اور مشکلات سے ان کو حد درجہ اور ہر حد جتنا بھی ممکن ہو سکے اس کو ان کو نکالا جائے اس سے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ پر، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں اور آپ کے درجات بلند فرمائے۔ جناب معاذ 18 ہجری میں 36 سال کی کم عمر میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ سے سرزمین شام میں آپ کی وفات ہوئی تھی، اور آپ نے تقریباً 300 سے زائد احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔